بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس امید اور دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں خیر فرمائے۔ آج ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور نبی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ کھانے کے لیے جب دسترخوان بچھایا گیا تو صحابہ کے پاس صرف روکھی روٹیاں تھیں، سالن نہیں تھا۔ تو جب صحابہ تناول فرمانے لگے تو ایک شہد کی مکھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ کے پاس آ کر بھن بھنانے لگی۔ اس کی بن بناہٹ کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے غلاموں، یہ مکھی آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ حضور میں دیکھ رہی ہوں آپ کے غلام روکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں، تو میں نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، آپ اپنے کسی غلام کو بھیجیں، وہ شہد اتار کر لے آئے اور آپ کے غلام شہد کے ساتھ روٹی تناول فرمائیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ اس مکھی کے پیچھے پیچھے گئے اور وہاں سے شہد اتار کر واپس آ گئے اور صحابہ میں وہ شہد تقسیم کر دیا گیا۔ صحابہ وہ شہد کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے تو وہ شہد کی مکھی دوبارہ پھر حاضر خدمت ہوتی ہے۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی بولی میں اس سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اب میں اس سے سوال کر رہا ہوں اور میں نے اس سے پوچھا ہے اور یہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اے شہد کی مکھی، تم پھولوں کا، پتوں کا، جڑی بوٹیوں کا رس چوستی ہو، وہ تو کڑوا ہوتا ہے، وہ تو بد ذائقہ ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کیسے آتی ہے؟ وہ خوش ذائقہ اور میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ مجھے کہہ رہی ہے اے میرے آقا و مولا، جب ہم پھولوں کا، پھلوں کا، پتوں کا، جڑی بوٹیوں کا رس چوستے ہیں تو وہ واقعی کڑوا ہوتا ہے، بد ذائقہ ہوتا ہے، مگر ہم اس کو منہ میں رکھ کر چھتے کی طرف جب جاتی ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی جاتی ہیں، تو آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کڑوے رس کو، بد ذائقہ رس کو میٹھا بنا دیتا ہے، خوش ذائقہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور بات بہت قابل توجہ، وہ یہ ہے جب شہد والی مکھی پھولوں کا رس چوسنے کے بعد اپنے چھتے میں داخل ہونا چاہتی ہے تو اس بات کو اب تو سائنس بھی مانتی ہے اور یہ بات پڑھی لکھی ہے کہ شہد کے چھتے میں ایک مکھی ہوتی ہے جو ملکہ ہوتی ہے اور عربی میں جس کو یاسوب النحل کہا جاتا ہے، وہ ہر آنے والی مکھی کا منہ سونگھتی ہے کہ اس کے منہ میں جو رس تھا وہ میٹھا ہوا ہے یا بھی کڑوا ہی ہے۔ تو جس مکھی کے منہ میں جو رس میٹھا ہو چکا ہوتا ہے اس کو چھتے میں داخلے کی اجازت مل جاتی ہے، اور جس مکھی کے منہ میں جو رس ہوتا ہے وہ ابھی کڑوا ہوتا ہے تو اس مکھی کو چھتے میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، بلکہ یاسوب النحل اللہ پاک نے اس کو ایسے دانت دیے ہیں کہ جو مکھی کڑوا رس لے کر چھتے میں داخل ہونا چاہتی ہے اسے وہ کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اسے وہ ڈنگ مارتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ تو شارحین کہتے ہیں کہ اصل میں رس کڑوے اور میٹھے کا مسئلہ نہیں ہے، کڑوا اور میٹھے رس کو وہ سونگھتی ہیں مگر مارتی اس لیے ہے کہ تم نے کڑوا رس چوسا اور پھر نبی پاک پر درود نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے یہ کڑوا ہی رہ گیا ہے۔ تو درود نہ پڑھنے کی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ اس مکھی کو وہیں پہ مار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے، شارحین کہتے ہیں کہ اگر انسان
اے نبی پاک کے غلام مسلمان، تو جنت میں داخلے کا آسان ترین راستہ تلاش کر رہا ہے تو وہ راستہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تم درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں داخلہ آسان فرما دے گا۔ اور اپنے مزاج کی مٹھاس کے لیے، اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزاج بھی اچھا عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت میں داخلہ بھی آسان فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنا ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیض قرآن کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔